خرم صاحب یہ بتائیے گا، ہر مہینے ہر روز ہی ہمارے ملک میں سیاسی ہلچل رہتی ہے. اب پچھلے دنوں سے کچھ زیادہ ہی سیاسی ہلچل چل رہی ہے، گرما گرمی چل رہی ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سیاسی ہلچل ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ذاتی تجزیے کے اوپر بات کی جائے تو اس کے اندر پاکستانی سیاست اس وقت انتہائی بدترین دور سے گزر رہی ہے. یعنی کہ وہ زبانیں جو کھل گئی تھیں جس میں تہذیب اور تمیز نہیں رہی، اس کے بعد اب کسی میں تہذیب اور تمیز نہیں ہے. ہر بندہ تو تڑاک سے ہی بات کر رہا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سیاست کو لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے میں ورڈڈ نہیں ہوں. پاکستان ایک معجزے کے طور پہ وجود آیا ہے اور یہ قائم رہے گا. لوگ آتے جاتے رہیں گے، لیکن جب بھی کچھ بھی معاملہ ہوگا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ یہ پھر بلڈ اپ ہو کے کھڑا ہو جائے گا، پھر کھانے والے آ جائیں گے، پھر ہوگا. لیکن یہ ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوتا، یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں. لیکن چونکہ حدیث میں بھی ذکر ہے کہ سندھ تک آئیں گے امام زمانہ کے ایک سپاہی، تو سندھ قائم ہے، پنجاب قائم ہے، یہ تباہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ہونا جو ہے لوٹنے والے لوٹتے رہیں گے، جس کا گھر کو لوٹ رہے ہیں وہ گھر آباد رہے گا. لطف کی بات ہی یہی ہے کہ وہ ایک چور باپ تھا نا، تو وہ اپنے چور بیٹے کو لے کر گیا ایک گھر کی طرف. اس نے اشارہ کیا کہ آج اس کو لوٹتے ہیں، اس کو میں 8 بار لوٹ چکا ہوں اور آج پھر اس کو لوٹتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر بیٹے نے سوچنے کے بعد یہ کہا تھا کہ بابا چلیں واپس چلتے ہیں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ آپ نے اس کو 8 بار لوٹا اور وہاں پر لائٹ ابھی بھی جل رہی ہے اور ہمارے گھر کا دیا ابھی بھی بجھا ہوا ہے. بالکل. اچھا، اب ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے بہت پاپولر، بہت مشہور شخصیت عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان کا ابھی ماننا ہے کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ انشاءاللہ اس دفعہ گورنمنٹ میں آئیں گے. آپ کا ان کے بارے میں کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیے، میں خوش فہمیوں میں رہنے والا شخص تو ہوں نہیں، اور نہ ہی جو علم جفر کے حساب سے آ رہا ہے اس کے اندر اگر تو آپ بالکل کلیئر قسم کے شفاف انتخابات کرواتے ہیں، کلیئر اینڈ شفاف انتخابات کرواتے ہیں تو عمران خان صاحب کی بات سچ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے جو سیاست شروع کی، نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت اچھے لیڈر ہیں، بہت زیادہ اچھے لیڈر ہیں، لیکن ان کے فیصلے انتہائی جلد بازی میں ہوتے ہیں. ایک تو یہ بندہ کسی کے انڈر رہنے کا عادی نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ کے بہت زیادہ خلاف ہیں، لیکن خود بہترین ڈکٹیٹر ہے. ٹھیک ہے، دل کے بہت اچھے، ہر چیز یہ کلیئر کر کے کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں جلد بازی میں کرتے ہیں، اور جلد بازی میں کرنے کی وجہ سے یہ ان کو لاس اس کا ملتا ہے. اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال کہ ان کو سب سے بڑی چیزیں اور بھی بہت سی، ان کے منصوبے بہت زیادہ تھے، بہت کچھ تھا، بالکل یہ ان کا ریونیو بھی بین تھا، اچھا اکٹھا ہوا. لیکن ایک چیز کہ آپ کسی کے سامنے کہیں کہ جناب ایبسلوٹلی ناٹ، وہ آپ کا حاکمیت پرست ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، جبکہ یو آر ون از نتھنگ. آپ کو وہاں پر جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ میں اپنی کابینہ سے مشورہ کروں گا، جو وہ کابینہ کہے گی میں آپ کو جواب دے دوں گا. تو ایک ڈکٹیٹر کا فیصلہ تو یہ ہو سکتا ہے، ایک مدبر انسان کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب ایک کلیئر مائنڈ آدمی ہے، اس بندے میں منافقت 0% ہے، اس میں منافقت ہے ہی نہیں سرے سے، یہ منافقت کر ہی نہیں سکتا. جیسا یہ اندر سے ہے ویسا باہر سے ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی جلد بازیاں ہمیشہ اس کو، جب ان کے یہ لاسز دیکھتا ہے تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ پھر یو ٹرن لیتا ہے. یہ یو ٹرن بہت زیادہ لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتے ہیں. جب بغیر سوچے سمجھے فیصلے کریں گے تو نقصانات پھر بھگتیں گے، جب بھگتیں گے تو پھر یو ٹرن تو آپ کو لینا پڑے گا. خرم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ادارے عمران خان پر ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کو دوبارہ کابینہ میں آنے کی اجازت دیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بات صرف ہمارے اداروں کی نہیں ہے، بات صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے، بات ورلڈ رولز کی بھی ہے. کیونکہ دنیا کے اندر جو رول کر رہی ہیں قومیں، جو لوگوں کو اپنے انڈر رکھنا چاہتی ہیں، وہ کبھی بھی ایسے لیڈر کو سامنے آنے نہیں دینا چاہتی کہ جو کہ کسی کے لیے جناب کھڑا ہو اور وہ ایک پرومیننٹ شخصیت بن جائے. اس وقت نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب جو ہیں پورے ورلڈ کے اندر ایک بہترین اور مشہور ترین انسان ہے، جن کو پورا کا پورا عالم اسلام جو ہے وہ جان رہا ہے اور پہچان رہا ہے، اور ایک ایز اے لیڈر کی حیثیت سے پہچان رہا ہے.
تو وہ کسی ایسے لیڈر کو, چاہے وہ مہاتیر محمد صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, وہ سامنے نہیں رہنے دیں گے کبھی بھی کہ یہ پوری مسلم کمیونٹی کو یکجا نہ کر دیں, کیونکہ پوری مسلم کمیونٹی یکجا ہوتی ہے تو پھر وہ لاسز میں چلے جاتے ہیں, اور یہ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. نو ڈاؤٹ کہ حالات بہت زیادہ عمران خان کی اسمبلیاں چھوڑنے کی وجہ سے بہت پیچیدہ اور بہت خطرناک ہوئے. اگر یہ وہ نہ کرتے, اسمبلیاں نہ چھوڑتے, تو میرے خیال کے اندر یہ بہت ٹف ٹائم دے سکتے تھے گورنمنٹ کو. لیکن اسمبلیاں چھوڑنے کے بعد ان کی بہت زیادہ پرابلم, اور پھر الیکشن کے لیے 2 چیزیں سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تیسری تو ہیڈ ہے, الیکشن کمیشن ہے, لیکن الیکشن کروانے کے لیے 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک پولیس اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا جناب جی ٹیچر طبقہ. ایسا ہی ہے. تو جو پولیس اور ٹیچر طبقہ ہے آپ کا, یہ دونوں کے دونوں جو ہیں, ان کی ماشاءاللہ بہت بھرتیاں جو ہیں وہ نون لیگ کے دور میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ابھی سیاست کی, گندی سیاست کی الف بے بھی نہیں جانتے, جو کہ وہ بڑے بہترین طریقے سے جانتے ہیں. مریم نواز صاحبہ سیاست میں آ چکی ہیں, بڑے دبنگ طریقے سے جلسے بھی کہہ رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, مریم نواز صاحبہ اصل میں باپ اور بیٹی کی محبت کا ایک طریقہ ہے, سارا کچھ ہے. میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بے شک وہ آ چکی ہیں, لیکن ان کی حیثیت جو ہے اس وقت وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایز اے پپٹ. بہت اچھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کی پشت پہ صرف اور صرف جو والد ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر پوری پارٹی پہ اگر آپ کنٹرول سمجھیں تو وہ کنٹرول جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے کا. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو ہیں یہ بالکل, کیونکہ کسی بھی چیز کو اب ہر شخص میں کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز وہ جلسے اس طریقے سے کبھی نہیں کر سکتے ہیں. کوئی چیزیں یعنی کہ ٹاکیٹیو ہوتی ہیں, وہاں بات کرنا اور ہر چیز کرنا, لیکن انتظامی امور ان کے بڑے زبردست ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مریم نواز جو ہیں ایک جلسے کے لیے ان کو ایک اس کی ضرورت ہے, تو وہ اس کو ایز اے یوٹیلائز کر رہے ہیں. لیکن مریم نواز میں اگر آپ کہیں گے کوئی تدبر ہے یا کوئی بہت یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والی خاتون ہے, تو اس سے تو ان کی اپنی پارٹی میں بہت زیادہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری. اب حیرت کی بات ہے کہ یہ بندہ بے شک کہ آپ نظر لوگوں کو ایسی آتا ہے کہ جیسے ممی پاپا ایک برگر فیملی اور ایک یہ چیز, اور وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بندہ انتہائی جذباتی قسم کا بندہ. ٹھیک ہے, اور اس کے اپنے والد صاحب سے بڑی بنتی ہے, اور اس کے والد صاحب جو ہیں وہ پاکستان جیسے ملکوں کی سیاست کے شہنشاہ ہیں. ٹھیک ہے, اس بندے میں سب سے بڑی خوبی یہی ہے. اچھا, آپ کو لطف کی بات بتاؤں کہ عنصر ان کا اور عمران خان کا ایک ہی ہے, لیکن وہ پاکستان کی سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چلتے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کبھی ناراض نہیں ہونے دیتے, بلکہ اور لوگوں کو گھیل کر اپنی دوستی کے دائرے میں لے آتے ہیں. زرداری صاحب. ٹھیک ہے, اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو جو ہے وہ ہمیشہ اسٹرانگ طریقے سے رکھتے ہیں, اسٹرانگ بینیفٹس دیتے ہیں. لیکن جو ان کے دوسرے ہوتے ہیں, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں, ان کو اتنے برے طریقے سے زج کرتے ہیں کہ سوچ ہے. پرویز الہی صاحب, پرویز الہی, میں زندگی میں 2 ہی لوگوں سے آپ یقین کریں کہ متاثر ہوں, اور بہت زیادہ متاثر ہوں. ان میں ایک یہ پرویز الہی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, دوسرے مشاہد حسین سید صاحب ہیں. یہ دونوں لوگ مدبر اور تدبر کے اندر بہت شاندار لوگ, بہت زیادہ شاندار لوگ ہیں. یہ لوگ 1-2 دن نہیں, 1-2 سال نہیں, 5-10 سال نہیں, یہ 10-20 سال آگے کی سوچ رکھ کر ہمیشہ چلتے ہیں. اور یہ کسی بھی چیز کے گرد اگر دائرہ بنا لیتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جو وہاں تک پہنچنے کا ہو, اور سب سے پہلے اس کی خامیوں پر قابو پانا سیکھتے ہیں. یہ لوگ اگر آپ پاکستان کی سیاست کو لیں تو سب سے مدبر ترین لوگ اگر میں ان کو کاؤنٹ کروں تو پرویز الہی صاحب کو میں ان کے ٹاپ پر رکھوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست ٹوٹل ان کے اپنے گرد گھومتی ہے. وہ اپنے گرد سے علاوہ کبھی نکل ہی نہیں سکے, اور ان کا ہر فیصلہ اور ہر چیز جو ہوتی ہے وہ صرف ان کی اپنی ہی جو بنائی ہوئی جماعت ہے اس کے لیے ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہر آؤٹ آف وے پر بھی جا کرنا وہ جو بھی بینیفٹس گین کر سکیں, لیکن ان تمام بینیفٹس کا
اصل میں تمام کا تمام بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ذاتی ہوتا ہے. سراج الحق. سراج الحق ایک نفیس طبع شخصیت ہیں، لیکن سراج الحق کے بارے میں اگر میں ذرا سا ان کا میں دیکھوں تو 231 اور 8 10 سراج الحق صاحب ہیں. یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ذاتی طور پہ ایک محنتی انسان ہے، لیکن یہ ذاتی طور پہ اگر آپ ان کو کہیں کہ یہ خود کچھ ہیں تو یہ خود کچھ بھی نہیں ہے. ان کی ٹوٹل جو پارٹی ایجنڈا یہ اسی پر چلتے ہیں بہت محنتی، ہر جگہ آپ کو پہنچ جائیں گے، ہر چیز کریں گے، لیکن ان کے اگر آپ ڈیسیژن میکنگ پر جائیں تو ڈیسیژن میکنگ ان کے کوئی اسٹرانگ قسم کے نہیں ہیں. ان کے تمام ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں وہ ان کی پارٹی کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. ایم کیو ایم دیکھیں اس کے اندر تو ٹوٹ پھوٹ کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور اس وقت بہت سارے، کیونکہ ایم کیو ایم جب تک تھی اپنے لندن کے اندر الطاف صاحب کے ساتھ، تو الطاف صاحب اس کو ہر طریقے سے جو تھے وہ لے کر چلنے کے عادی تھے، اور وہ انہوں نے ہر چیز کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اور وہ کسی ایسے شخص کو کبھی آگے آنے ہی نہیں دیتے تھے کہ جو اسٹرانگ ہو رہا ہو. اسٹرانگ ہونے سے پہلے اس کا خاتمہ کر دیا جاتا تھا. ہر چیز پہ ان کا ہولڈ رہا ہے، سر چیزیں، اور وہ پریشر گروپ ایسا بناتے ہیں کہ 8-10 سیٹیں ہر بار لے جاتے ہیں، لیکن اس بار ان کے لیے کلیئر سیٹیں لینا. ہاں اگر وہ پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں، عمران خان کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر ان کی سیٹیں ہو سکتی ہیں. ادروائز وہ اکیلے اپنے سر کے اوپر سیٹیں لینا چاہیں گے تو سیٹیں شاید وہ نہ. آخری سوال، حافظ صاحب کے بارے میں کیا کہیں؟ حافظ صاحب کون سے؟ حافظ عاصم صاحب. حافظ عاصم صاحب جو ہیں، اگر آپ ان کو لیں تو یہ آپ کی سوچوں سے ابو رہ کر فیصلہ کرنے والا انسان ہے. انتہائی تیز، انتہائی شارپ مائنڈ، اور بہت سوچ سمجھ کر چلنے والا. اور پھر لطف یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسے لوگوں کا اجتماع ہے جو کہ بالکل ان کے حامی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہے، اور یہ بڑے زبردست اور دبنگ طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. اور اس وقت اگر آپ بنظر غیر دیکھیں، یہ کہیں نہیں نظر آ رہے، لیکن ہر جگہ یہی ہے. بہت شکریہ خرم صاحب. بہت شکریہ. جس وقت میرے ساتھ موجود تھے سید خرم عباس نقوی صاحب، جو کہ علم جفر کے ماہر ہیں. ان سے میں نے ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں جانا، ملک کے سیاستدانوں کے بارے میں جانا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان.